السلام على رسول الله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ایذا دینے میں کن کن کا زیادہ ہاتھ ہے؟ اللہ کے نبی نے گنوایا ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، حارث بن قیس، اور ابن وائل، عاص بن وائل. تو طواف کرتے ہوئے سامنے ولید ابن مغیرہ آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل کو تو پتا ہے کون کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ولید ابن مغیرہ ہے. تو جبریل امین نے اس طرح ولید ابن مغیرہ کی شہرت کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا اشارہ کیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو آپ سے کفایت کر دیا گیا، یعنی آپ ان کے مقابلے میں کافی ہو گئے. پھر تھوڑا آگے آئے، اسود بن مطلب نظر آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ اسود بن مطلب ہے جو آنکھیں مٹکاتا ہے مجھے دیکھ کر. جبریل امین نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اسود بن مطلب سے بھی آپ کی کفایت کر دی گئی، یعنی آپ اس کے مقابلے میں کافی ہو گئے. پھر تھوڑا آگے آئے تو اسود بن عبد یغوث ملا. کہا جبرائیل یہ اسود بن عبد یغوث ہے. تو جبریل امین نے اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کیا؟ کہنے لگے آپ کی طرف سے یہ کفایت کر دیا گیا. پھر تھوڑا آگے آئے تو حارث ابن قیس نظر آیا. جبریل امین سے کہا جبرائیل یہ حارث ابن قیس ہے. اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا جبریل امین نے اور کہا اس سے بھی آپ کی کفایت کر دی گئی. پھر ایک ہی طواف کے پہلے ہی چکر میں 5ویں نمبر پر عاص بن وائل السہمی ملا جو اللہ کے نبی کو یعنی قیامت میں کھڑے ہونے کا منکر تھا. ایک دن اللہ کے نبی کے پاس وہی مکہ کی ایک ہڈی لے کر آیا، بوسیدہ ہڈی، اور بوسیدہ ہڈی لا کر اللہ کے نبی سے پوچھنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، اس بوسیدہ ہڈی کو بھی کوئی دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر وہ سورہ یاسین کی آیتیں اتری وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا. یہ ہمارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، خود کی پیدائش کو بھول گیا اور پوچھتا ہے ہڈی کو لا کر من یحیی العظام وہی رمیم، یہ بوسیدہ ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس کا جواب تو سورہ یاسین میں بھی دیا اللہ نے اور سورہ قمر میں بھی اللہ نے اس کا جواب دیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ انسان عاص بن وائل، امیہ بن خلف یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد بوسیدہ ہو جاتی ہے ہم اسے دوبارہ نہیں جمع کریں گے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، صرف ہڈیوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے پوہروں کو بھی ہم جدا
اس سے پہلے بارہا آپ کو یہ بات بتائی گئی، یہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک دانہ ہوتا ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، پورا میرا اور آپ کا پورا بدن مٹی ہو جائے گا، منتشر ہو جائے گا ذرات میں، کئی ادھر ذرے ہوں گے کئی ادھر ذرے ہوں گے، لیکن وہ عجب الذنب جو دانہ رہتا اللہ اس کو حفاظت سے رکھتے، اور جب اسرافیل سور بھونکیں گے تو ساری دنیا میں جو ہم بکھرے ہوئے رہیں گے، بکھر کے وہ پورے ذرات اسی عجب الذنب جو ریڑھ کی ہڈی میں دانہ ہوتا اسی دانے پر آ کر ہی وہ سب کے سب ہو گے اور وہ بھرا ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہڈیوں کو دوبارہ نہیں بلکہ میں پوہروں کو بھی جدا کر کے یہ پوہرے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا کسی کا پوہرا کسی سے نہیں ملتا ہے، حالانکہ دیکھنے میں اینی سمپل پرانے زمانے، ابھی تھوڑا ماڈرن زمانہ ہے تو کیا کہتے تھے انگوٹھا چھاپ، اب پوری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں انگوٹھا چھاپ ہو گئی، اب سگنیچر نہیں چڑھ رہے بڑے بڑے کمپنیوں میں، کیونکہ سگنیچروں کی بھی نقل ہوتی ہے لیکن انگوٹھے کی نقل نہیں ہوتی، اس لیے بڑی بڑی کمپنیوں میں عبدل کنواں میں آفس کے باہر مشین لگائی ہوئی ہے، اساتذہ کرام آتے اس کو اس طرح فنگر لگاتے چلے جاتے، پھر جب واپسی رہتی تو واپسی میں بھی لگا کر جانا پڑتا، پھر بعد میں اسی کے اعتبار سے پوری گارنٹی ہوتی کہ کتنی دیر سے آئے تھے اور کتنی دیر پہلے چلے گئے۔ اب دستخط کو تو لکھ سکتے ہیں 8 بجے آئے 8:30 بجے، جا رہے 11:30 بجے چھٹی ہو رہی ہے تو لکھ دیے 11 بجے، تو دستخط کرنے میں کیا، لیکن جب انگلی اس پر آ جاتی ہے تو ٹائم پورا آ جاتا۔ تو بڑی بڑی کمپنیوں میں اب وہی آیا، کیوں؟ کسی کا فنگر پرنٹ کسی سے میل نہیں کھاتا، چاہے کتنا ہی سال پرانا کیوں نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب اور دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے سب کے برابر ہے، کیا اللہ کی عجیب قدرت ہے، حالانکہ آپ دیکھو انگلیوں میں بھی سب کے دیکھو، اور یہ 10 انگلیوں کے 10 الگ الگ ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے 10 کے 10۔ معمولی سا فرق ہے، کام کرتے کرتے اگر یہ انگوٹھا تھوڑا سخت ہو جائے اور فنگر پرنٹ نہیں آنے لگے تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، ایئرپورٹوں پر تو مسائل ہو رہے، ہاں مسائل ہو رہے، اس لیے یہ انگوٹھوں کو بھی تھوڑا حفاظت سے رکھنا چاہیے آپ، کیونکہ اب پورے مسائل اس پر ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی عمرے کے سفر میں ہمارے جو تئی تھے ان کا انگوٹھا ختم ہو گیا ہے، لگ نہیں رہا، وہ کوئی پاس نہیں کر رہا، ادھر پلین کا ٹکٹ یعنی ٹائم بھی ہو گیا، پھر اس سے معافی تلافی کرے تھوڑا عربی میں، تو پھر اس کے بعد اس نے چھوڑا پلین انگوٹھے کے، ورنہ جب تک انگوٹھا نہیں لگ رہا تھا آگے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اور اللہ نے اسی کا وعدہ کیا، ان نسوی بنانا، تمہارے پوروں کو بھی میں جدا کر کے بتاؤں گا، چاہے تمہارا بدن سڑ جائے مٹی ہو جائے، 3 دن کے بعد کسی کی لاش باقی نہیں رہتی، کتنا بھی حسن رہے کتنی بھی طاقت رہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ باڈی گارڈ کیوں نہ ہو، 3 دن کے بعد پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، سب سے پہلے پیٹ پہ حملہ ہوتا، ختم ہونا شروع ہو جاتا۔ تو ہڈی لا کر بتاتا تھا اللہ کے نبی کو مسکرا کے، اس کو اللہ دوبارہ اٹھائے گا، یہ مردے کی ہڈی ہے، اور محمد تو کہتا ہے اس جہان کے بعد دوسرا جہان آنے والا ہے، تو 5ویں نمبر پر عاص بن وائل الصحابی ملا، کہا جبرائیل یہاں سے، تو جبرائیل نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا، اور اللہ کے نبی سے فرمایا آپ اس کی طرف سے بھی کفایت کر دیے گئے۔ اچھا یہ اشارہ کیا تھا؟ یہ اشارہ ہر ایک کی بیماری کی طرف تھا، اس لیے ولید بن مغیرہ ایک مرتبہ جا رہا تھا، چلتے چلتے ایک تیر بنو خزاعہ کی ایک تیر پر اس کا پیر پڑا، تو اس طرح جیسے پیر پڑا تو یہ تیر اٹھ کر اس کے شہرک پر لگ گئی اور زخم
جب بھی اس کو بیماری اللہ نے ایسی دی کہ جب بھی بیت الخلا، کیا اللہ کا انعام ہے یہ میرے آپ کے ساتھ کہ ہمارا پیشاب کے ٹھکانے سے، بیت الخلا کے ٹھکانے سے، کھا رہے تو کھانے کی نلی سے جا رہا ہے، سانس لے رہے تو سانس کی نلی سے آ رہی ہے. کبھی سوچے ہم نے اللہ کی نعمتوں کو؟ پیشاب رک جائے تو کتنوں کی موت اسی سے ہو رہی ہے. پیشاب رک گیا، پھیپھڑوں میں پانی چلا گیا، انتقال ہو گیا. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. پھر بعد میں اس کا اسی حال میں انتقال ہوا، پھر لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا ہو. آنکھ میں طائف جا رہا تھا اپنے گدھے پہ سوار ہو کر، اور چلتے 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 اچانک گدھا گر گیا اور وہ اوپر سے نیچے گرا تو گھاس میں اس کو معمولی سا کانٹا چبھا پاؤں میں، تو کانٹے کے اتنا زخم ہوا کہ وہ بڑھتا گیا اور وہ پورا پاؤں سڑ گیا، سڑ کر بدن سڑا اور مر گیا. ان سب کی طرف جبریل امین نے اشارہ کیا تھا کیونکہ یہ ضعفائے مسلمین کو بھی ستاتے تھے اور خود اللہ کے نبی کو بھی بہت زیادہ صرف جسمانی تکلیف نہیں، زبانی تکلیف بھی دیتے تھے. اور اب تکلیف کی انتہا کو پہنچ گئے تو اللہ کے نبی نے اب حکم یہ دیا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ تم تفرقو الی ارض الحبشہ، کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو. صحابہ کیا پہلے حبشہ کا نام نہیں لیا، صرف کہا تفرقو الی ارض اللہ، اللہ کی سرزمین کی طرف بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ. تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں پر جائیں؟ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، تو حبشہ کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا. یہ حبشہ افریقہ کے ملکوں میں آتا ہے، بالکل لگ کر ہے. سوڈان 1 گھنٹے کا راستہ ہے، جدہ سے سوڈان، سوڈان سے حبشہ. اس زمانے میں کشتیوں کے ذریعے سے جایا جاتا، کشتیوں کے راستے سے جایا جاتا. تو 5 مرد اور 3 عورتیں، اس طرح 8 لوگ، جس میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور بی بی رقیہ کا جو کہ نکاح عثمان ابن عفان سے ہو گیا تھا، جو اللہ کے نبی کی صاحبزادی تھی. تو بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، یہ دونوں بھی اس قافلے میں تھے. جب یہ گئے اور جا کر جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو وہاں مکہ کی 2 کشتیاں حبشہ جا رہی تھی، اس میں سوار ہو گئے. تو مشرکین مکہ کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو بھاگ کر جب پہنچے تو جب تک وہ کشتیاں چلی گئی، کوئی دن وہاں پر رہے. پھر کسی نے غلط اطلاع دے دی کہ پورا سرزمین مکہ مسلمان ہو گیا. غلط اطلاع ملنے پر وہ سب کے سب دوبارہ آئے. آنے کے بعد جب مکہ میں دیکھا تو یہاں تو تکلیفیں اپنی شباب پر تھی، اجتماعی طور پر تکلیفیں دی جا رہی تھی. تو فوراً کوئی جدہ میں چلا گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا. کچھ مہینے کے بعد پھر اب اللہ کے نبی نے حکم دیا خاموشی میں کہ آؤ تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو. خاموشی میں حکم اس لیے دیا کہ باطل کو معلوم ہو جائے گا، کہ مشرکین مکہ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی حبشہ کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر تو اور روک لیں گے. اس لیے اب اس کام
نبوت کے اعلان سے پہلے اس زمانے کا حق دین عیسائی تھا، اور وہ بادشاہ بھی عیسائی تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا۔ اب جب یہ قافلہ وہاں پہنچا اور یہ دو لوگ بھی وہاں پہنچے، سجدہ کیا انہوں نے بادشاہ کو، اور ہدیے تحفے تحائف ان سب کو پیش کیے، پورے سجے ہوئے نظرات قریش مکہ کے جو بھی اہم چیزیں تھے وہ ہدیے میں پیش کیے، اور کہنے لگے ہم آپ سے مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ ہمارے کچھ بھگورے غلام ہیں، ہمارے کچھ بھگورے غلام ہیں جو آپ کی سلطنت میں آئے ہیں، جنہوں نے ہمارے سب میں اختلاف پیدا کیا ہے، دین میں پھوٹ پیدا کر دی ہے، اور ہر ایک بھائی کو بھائی کا نہیں رکھا، ماں کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، سب میں انہوں نے تفریقہ ڈال دیا۔ اور جب ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کیے تو یہ آپ کے ملک میں آئے ہیں فساد مچانے کے لیے، آپ کے ملک میں آئے ہیں فساد مچانے کے لیے۔ شاہ حبشہ نجاشی نے کہا کہ بھئی بات تو یک طرفہ نہیں ہوگی، جو لوگ آئے میں تھوڑی دیر ایکشن لے لوں گا، یہ آپ کا سن لیا، لیکن اب ان لوگوں کو پیش کیا جائے جو مکہ سے مسلمان ہو کر، جیسے یہ کہہ رہے صحابی ہو کر، صحابی بدین کو کہتے، بے دین کو کہتے، وہ بادشاہ کہنے لگا سر ان لوگوں کو بھی بلاؤ، یہ سب کے سب بلائے گئے، سب سہمے ہوئے تھے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب، اب وہ اس پورے 85 لوگوں میں تو بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، حضرت عثمان دوبارہ گئے تھے، جعفر تھے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ کے نام اس میں تھے، طلحہ تھے، زبیر بن العوام تھے۔ اب ان سب میں جعفر طیار کو متکلم بنایا کہ بات آپ کریں گے، جو بھی بادشاہ پوچھے گا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک ہے کہا، اور پھر آئے، جیسے ہی وہ دربار میں آئے تو اس بادشاہ کا یہ روایت تھا کہ جو بھی دربار میں آئے تو پہلے سجدہ کرے۔ پورے 85 لوگوں نے نہ سجدہ کیا نہ کچھ کیا، داخل ہوا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جتنے بادشاہ کے ارد گرد کے تھے، ادھر ادھر کے تھے، اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن ربیعہ اور ابن امیہ، وہ کہنے لگے دیکھو بادشاہ سلامت، ہم نے کہا نا بددین ہو گئے، آپ کو تو انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا۔ اور پورے جتنے بھی اس کے بیٹھے ہوئے نشین اور ہم نشین اور متبع تھے وہ بھی ان کو اور چڑھانے لگ گئے، جتنے بھی حلوائی درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ہے تو کوئی نہیں، تو آپ اور بھی زیادہ ان کو چڑھانے لگے کہ دیکھو بادشاہ آپ ایسے، انہوں نے تو سجدہ بھی نہیں کیا۔ تو شاہ حبشہ جو کہ وہ بھی ہوشیار تھا، وہ کہنے لگا کہ اے لوگوں، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ وہی مدبا اور ہم نشینوں نے کہا تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ جو ہم نے سلام کیا یہ ہمارے نبی نے ہم کو سلام سکھایا ہے، ہم ملاقات میں صرف یہ سلام کرتے ہیں، سجدہ کسی کو نہیں کرتے۔ تو یہ بادشاہ حبشہ شاہ نجاشی کی لائٹ جلنا شروع ہوئی کہ ایسا لگتا ہے شاید یہ نبی آخر الزمان کے ماننے والے ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ان لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ تم نے ان کے گھروں میں تفریقہ ڈال دیا، ان کے علاقے میں فتنہ مچا دیا، اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو آپ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت کی تصویر کشی کر کے اسلام کا تعارف کیا۔ جاہلیت کی کیا تصویر کشی انہوں نے کی؟ جعفر طیار نے کہا بادشاہ سلامت، ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، 360 معبودوں کو پوجا کرتے تھے، مردار کھانا ہمارا مشغلہ تھا، بے حیائی
یہ پوری خفیہ، لیہ، زکریہ، مرضیہ اور یہ پوری آیتیں جب پڑھ کر سنائی تو ٹاپ 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 آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا مجھے میرے رب کی قسم ہے، یہ جن کو ماننے والے ہیں وہ نبی آخر الزمان ہیں جن کا ہم خود انتظار کر رہے تھے، اور یہ جو پڑھ کر تم سنا رہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ انجیل میں جس انجیل کتاب نے جس کی گواہی دی کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور جو اس میں آ جائے وہ دوبارہ کفر کی طرف نہیں پلٹ سکتے، دوبارہ کفر کی طرف نہیں پلٹ سکتے۔ پھر ان قریش مکہ سے کہا کہ یہ تمہارے حدیث بھی لے کر چلے جاؤ، تمہارے نذرانی بھی لے کر چلے جاؤ، اور یہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کے کھانے پینے کا بھی نظم ہوگا، ان کے رہنے سہنے کا بھی ٹھکانہ ہوگا، اور میں خود اعلان کرتا ہوں ان کے لیے بہترین انتظام کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے پہلی قیام گاہ تھی، اسی لیے حبشہ کے لوگ بہت زیادہ اس پہ فخر کرتے کہ ہم نے تو مدینہ والوں سے پہلے مسلمانوں کی نصرت کی ہے، ہم نے مدینہ والوں سے پہلے مسلمانوں کی نصرت کی ہے کہ ہم نے ان کو کم سے کم ٹھکانہ تو دیا، اور پھر یہ چاروں ناچار ہو کر یہ مجبور ہو کر دوبارہ یہ دونوں کے دونوں مکہ آئے اور یہ اطمینان سے وہاں پر رہنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء